کیا آپ جانتے ہیں کہ دین کا کیا مفہوم ہے؟ اور کیا آپ نے ایک نوجوان لڑکی کا عجیب سبق آموز واقعہ سنا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ محمد بن حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کو گیا۔ میں اتفاق سے مکہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ لڑکی کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، بدن بہت لاغر، لیکن اس کے چہرے پر ایک نورانی چمک تھی۔ وہ بوڑھا پکار رہا تھا کہ کوئی اس لڑکی کا خریدار ہے، کوئی ہے جو اس کو پسند کرے، کوئی ہے جو 20 اشرفیوں سے اس کی قیمت زیادہ دے، اس شرط پر کہ میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں۔ میں نے اس شیخ کے قریب جا کر پوچھا کہ اس باندے کی قیمت کا حال تو معلوم ہو گیا، اس میں عیب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ لڑکی پاگل ہے، ہر وقت غمزدہ رہتی ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، ہر جگہ بالکل تنہائی پسند کرتی ہے۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو وہ لڑکی مجھے پسند آ گئی اور میں نے اس کو خرید لیا، اور میں اپنی قیام گاہ پر گیا۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ زمین کی طرف سر جھکائے بیٹھی ہے، پھر اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگی، میرے چھوٹے آقا، آپ کا وطن کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے کہا، عراق ہے۔ کہنے لگی، کون سا عراق، بصرہ یا کوفہ؟ میں نے کہا، دونوں میں نہیں۔ کہنے لگی، تو کیا آپ بغداد کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگی، واہ واہ، وہ تو عابدوں کا شہر ہے، زاہدوں کا شہر ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ باندی ایک کوٹھی سے دوسری کوٹھی میں جانے والی، اس کو عابدوں اور زاہدوں کی کیا خبر؟ میں نے اس سے دل لگی کے طور پر پوچھا کہ تو ان میں سے کن کن عابدوں کو جانتی ہے؟ کہنے لگی، مالک بن دینار کو، بشر حافی کو، صالحہ مری کو، ابو حاتم سجستانی کو، معروف خرقی کو، محمد بن حسین بغدادی رحمۃ اللہ کو، رابعہ ادویہ شعانہ کو، میمونہ کو۔ میں نے اس سے پوچھا، تجھے ان سب کا حال کس طرح معلوم ہوا؟ کہنے لگی، اے جوان، میں ان کو کیسے نہ جانوں؟ خدا کی قسم، یہ لوگ دلوں کے طبیب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عاشق کو معشوق کا راستہ بتاتے ہیں۔ پھر اس نے 4 شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ قوم وہ لوگ ہیں جن کی فکر اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے، بس ان کے لیے کوئی فکر ہی کسی اور کا نہیں رہا۔ ان لوگوں کا مقصد صرف ان کا مولا اور ان کا سردار ہے۔ کیا ہی بہترین مقصد ہے جو صرف ایک بے نیاز ذات کے واسطے ہے۔ نہ تو دنیا ان سے الجھتی ہے، اور نہ کھانوں کی عمدگی، نہ دنیا کی لذت، نہ ان کی اولاد، نہ ان سے اچھا لباس جھگڑتا ہے، نہ مال کی روز افزاؤں زیادتی، نہ تعداد کی کثرت۔ اس کے بعد میں نے کہا، اے لڑکی، میں محمد بن حسین ہی ہوں۔ کہنے لگی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ تم سے کہیں میری ملاقات ہو جائے۔ تمہاری وہ دلکش آواز کیا ہوئی جس سے تم مریدین کے دلوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور سننے والوں کی آنکھیں اس سے بھر جایا کرتی تھیں۔ میں نے کہا، بحالہ موجود ہے۔ کہنے لگی، خدا کی قسم، مجھے کچھ قرآن پاک سنا دو۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اس نے بہت زور سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا جس سے اس کو افاقہ ہوا، تو کہنے لگی، جس کے نام کا یہ اثر ہے، اگر میں اس کو پہچان لوں اور جنت میں اس کو دیکھ لوں گی تو کیا حال ہوگا؟ پھر کہنے لگی، اچھا پڑھیے، اللہ جل شانہ آپ پر رحم کرے۔ میں نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ، جو لوگ برے کام کرتے ہیں، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، کہ ان کا جینا مرنا ایک سا ہو جائے؟ جو ایسا گمان کرتے ہیں بہت بری تجویز کر رہے ہیں۔ یہ آیت سن کر وہ کہنے لگی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کبھی کسی کی پرستش نہیں کی، نہ کسی صنم کو بوسہ دیا، اور کچھ پڑھیے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ میں نے پڑھا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اگر وہ لوگ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد درسی کی جائے گی جو تیل کے تل چھٹ کی طرح ہیبت ناک ہوگا، اور ایسا سخت گرم منہوں کو جلائے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی، تم نے اپنے دل پر نا امیدی لازم کر دی ہے، اپنے دل کو خوف کے درمیان معطر کرو، کچھ اور پڑھو، اللہ جل شانہ آپ پر رحم کرے۔ تو میں نے پڑھا۔ ترجمہ، بہت سے چہرے اس دن خندہ و شاداں ہوں گے، اور یہ پڑھا۔ ترجمہ، بہت سے چہرے اس دن با رونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اس پر وہ کہنے لگی،
ہائے، مجھے اس دن کی ملاقات کا کتنا اشتیاق ہوگا جس دن وہ اپنے دوستوں کے لیے تجلی فرمائے گا۔ کچھ اور پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: ان اعلیٰ درجے والوں کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیز لے کر ہمیشہ آتے جاتے رہیں گے، آپ خورے اور آفتابے، اور ایسے گلاس جو بہتی ہوئی شراب سے بھرے گئے ہوں گے، نہ اس شراب سے ان کو سر کا درد ہوگا یعنی چکر آئے گا، نہ عقل میں فطور آئے گا، اور ایسے میوے لے کر آئیں گے جن کو یہ لوگ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسا کہ پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ یہ سب کچھ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جنت میں نہ بک بک سنیں گے نہ کوئی اور بےہودہ بات، بس سلام ہی سلام کی آواز ہر طرف سے آئے گی۔ اور نمبر 2 کے حضرات جو داہنے والے ہیں، یعنی ان کے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں ملے ہیں، وہ داہنے بھی کیسے اچھے آدمی ہیں۔ وہ ان باغوں میں رہیں گے جہاں بغیر کانٹوں کی بیریاں ہوں گی، اور تہ بتہ کیلے لگے ہوں گے، اور بہت لمبا سایہ ہوگا، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہونے والے ہوں گے، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی روک ٹوک ہوگی، جتنا جس کا دل چاہے گا کھائے گا۔ اونچے اونچے فرش ہوں گے، اور ان کے لیے بھی عورتیں ہوں گی جن کو ہم نے خاص طور سے بنایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کنواریاں ہی رہیں گی، یعنی صحبت کے بعد بھی کنواری بن جائے گی، اور ناز و آندہ کے لحاظ سے محبوبہ ہوں گی، اور جنت والوں کی ہم عمر ہوگی، اور یہ سب چیزیں داہنے والوں کے لیے ہیں۔ پھر وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی، میرا خیال ہے کہ تم نے بھی حوروں سے منگنی کی ہے، کچھ ان کے لیے مہروں کے واسطے بھی خرچ کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے بتا دے ان کا مہر کیا ہوگا، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ کہنے لگی، رات کو تہجد پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا، فقراء و مساکین سے محبت رکھنا۔ اس کے بعد اس باندی نے 6 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ شخص جو حوروں سے ان کے پردے میں منگنی کرتا ہے اور ان کے اعلیٰ مرتبے کے باوجود ان کا طالب ہے، کوشش کے ساتھ کھڑا ہو جا، سستی ہرگز نہ کر، نفس سے مجاہدہ کر، اس کو صبر کا عادی بنا، رات کو تہجد پڑھا کر، دن کو روزہ رکھا کر، یہ ان کا مہر ہے۔ اگر تیری دونوں آنکھیں ان کو اسی حال میں دیکھ لیں جبکہ وہ تیری طرف متوجہ ہو رہی ہوں، اور ان کے سینوں پر اناروں کی طرح سے ان کے پستان ابھر رہے ہوں، اور وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ چل رہی ہوں تو ان کے سینوں پر چمکتے ہوئے ہار پڑے ہوئے ہوں، تو اس وقت تیری نگاہ میں یہ دنیا کی جتنی زیب و زینت ہے ساری ہی سبق بن جائے گی۔ یہ اشعار پڑھ کر اس کو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں نے پھر اس کے چہرے پر پانی وغیرہ کا چھڑکاؤ کیا تو اس کو افاقہ ہوا، اور اس نے کچھ شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ تو مجھے عذاب سے بچاؤ، بے شک میں اپنے گناہ کا جو مجھ سے صادر ہوئے اقرار کرتی ہوں۔ تو نے کتنی کثرت سے میرے خطاؤں کی لغزش معاف فرمائی ہے، تو بڑا فضل والا ہے، بڑا احسان والا ہے۔ لوگ مجھے اچھا آدمی گمان کرتے ہیں، لیکن اگر تو میری خطائیں معاف نہ کرے تو میں بدترین آدمی ہوں۔ میرے لیے کوئی تدبیر نہیں اس کے سوا کہ تیری بخشش کی امید ہے، اور تیرے ساتھ مجھے حسن ظن ہے کہ تو ضرور کام کرے گا۔ یہ اشعار پڑھ کر اس باندی کو پھر وشی ہو گئی۔ میں نے جب اس کے قریب پہنچا تو وہ مر چکی تھی۔ مجھے اس کے انتقال کا بے حد صدمہ ہوا۔ میں نے اٹھ کر بازار گیا اور اس کی تہجیز و تکفین کا سامان خرید کر لاؤں۔ جب میں بازار سے لوٹا تو وہ کفنی کفاتنی خوشبو لگی معطر ناش رکھی ہوئی تھی۔ 2 سبز کپڑوں میں اس کا کفن تھا جو جنت کا لباس تھا۔ کفن میں 2 سطریں نور سے لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی سطر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ دوسری یہ آیت: اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خبردار رہو کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ میں اور میرے ساتھی اس کی جنازے کو اٹھا کر لے گئے، جنازہ کی نماز پڑھ کر دفنا دیا۔ اس کی قبر پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر اپنے حجرے میں چلا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل اس کے فراق سے غمگین تھا۔ واپس آ کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی جنت میں پھر رہی ہے، نہایت مہکتے ہوئے زعفران کا باغیچہ ہے، ریشم کے اور استبرق کے جوڑے پہن رکھے ہیں، اس کے سر پر ایک موتیوں سے جڑا ہوا تاج ہے، وہ پاؤں میں سرخ یاقوت کے جوتے پہنے ہیں، مشک و عنبر کی خوشبو اس سے مہک رہی ہے، اس کا چہرہ شمس اور قمر سے زیادہ روشن ہے۔ میں نے کہا، اے لڑکی ذرا ٹھہر،
تو یہ تو بتا دے کہ یہ مرتبہ کس عمل کی بدولت تجھے ملا۔ کہنے لگی فقراء اور مساکین کی محبت سے اور استغفار کی کثرت سے اور مسلمانوں کے راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینے سے۔ پھر اس نے 3 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: مبارک ہے وہ شخص جس کی آنکھیں رات کو جاگتی ہوں اور اپنے مالک کے عشق کی بے چینی میں رات گزار دے، اور کسی دن اپنی کوتاہیوں پر نوحہ کر لیا کرے اور اپنی خطاؤں پر رو لیا کرے، اور شب کو اکیلا کھڑا ہو کر اللہ کے عذاب کے خوف سے اختر شماری کرتا ہو، اس حال کی حق تعالی شانہ کی نگاہ حفاظت کر رہی ہو۔ حاصل: بے شک خواتین بھی اگر چاہیں تو اللہ کی نظر میں ایک خاص مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ مندرجہ بالا واقعہ سے ہماری ماؤں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔